بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر فواد فاروق اگین وعدے کے مطابق آپ تمام لوگوں سے مخاطب، اور آج کا موضوع جیسے کل ہی میں نے بتا دیا تھا تمام لوگوں کو کہ آج کا موضوع ہمارا شوگر اور بلڈ پریشر کے دل اور گردے پر اثرات. یہ بڑا اہم ہے اس بات کو سمجھنا. کوریلیشن میں نے بہت سارے سوالات آپ لوگوں کے کامنٹس میں دیکھے. ظاہر سی بات ہے 400-500 کے قریب کامنٹس تھے، تو سب تو نہیں میں پڑھ سکا ہوں، لیکن چیتا چیتا پڑھتا رہوں. اور اس دوران بھی اگر آپ چھوٹے کامنٹس پہ کوئی سوال پوچھیں گے تو میری نظر سے گزر جائے گا اور میں بات کو اس طرف موڑ دوں گا بیچ میں. یعنی ہم دونوں طرف چلتے رہیں گے، اپنا ایک موضوع بھی چلتا رہے گا اور آپ کے کوئی سوال بیچ میں آتے ہوں گے تو اس سوال کو بھی میں ایڈریس کر دوں گا. اچھا دیکھیں، پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شوگر ہے کیا اور بلڈ پریشر ہے کیا. شوگر کیا ہے کہ ایک خاص مقدار سے زیادہ بلڈ گلوکوز آپ کے، ریاض اقبال وعلیکم السلام، ایک خاص مقدار سے زیادہ گلوکوز اگر خون میں موجود ہو تو اس کو ڈائبٹیز کا مرض کہا جاتا ہے. اور اس ڈائبٹیز کے مرض کے بھی مراحل ہیں. اچھا اب ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے جو 24 گھنٹے ایگزیکٹلی آپ کے خون میں کوئی چیز ڈال کے رکھی جائے اور وہاں شوگر کی مقدار آتی رہے. یہ شوگر کی مقدار کیا ہوتی رہتی ہے؟ حالات اور واقعات کے لحاظ سے فلکچویٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ عمران حسین تھینک یو. اس پر ہوتا ہے کہ آپ اس قسم کی غذائیں کتنی لے رہے ہیں جس میں گلوکوز ہوتا ہے. اور دوسری چیز، گلوکوز کی مقدار کے ساتھ ساتھ وہ گلوکوز کتنا تیزی سے آنت کے ذریعے سے خون میں شامل ہو جاتا ہے. گیسٹرک کی وجہ سے بلڈ پریشر نہیں ہوتا میرے بھائی. گیسٹرک کی وجہ سے جو الجھن یا ان یوزول سچویشن آپ کی ہوئی بھی ہوتی ہے ثاقب رسول صاحب، تو اس وجہ سے وقتی طور پہ بی پی بڑھ سکتا ہے. ورنہ انڈائجیشن یا گیسٹرک پرابلم یہ کوئی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہو سکتی. اور اگر کسی کو انڈائجیشن یا بدہضمی کی وجہ سے وقتی بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، اس کو بلڈ پریشر کی دوا لینے سے پہلے اپنی بدہضمی کا علاج کرنا ہوگا. وہ ٹھیک ہو جائے، وہ کیفیات نہ رہیں اور بی پی نارمل ہو جائے تو پھر آپ کو کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. وائس ڈسٹورشن ہے کچھ، میں دیکھتا ہوں ابھی کچھ بہتری ہے وائس میں. اچھا ابھی میں اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایڈجسٹ ہو جائے پرابلم. اب وائس بہتر ہے نوید قریشی. ابھی بھی کوئی پرابلم ہو تو مجھے بتا دیجیے گا کہ وائس میں اگر کوئی پرابلم آ رہی ہو. عامر رشید شکریہ. تو بہرحال بات ہماری چل رہی تھی کہ انڈائجیشن براہ راست بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتی. انڈائجیشن سے وقتی بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، اور یہ وقتی بلڈ پریشر بڑھنا دونوں طرح کے مریضوں میں ہو سکتا ہے. کہ جس کو کسی کو آلریڈی ہائپر ٹینشن ہے، وہ دوائیاں لے رہا ہے اور اس کے باوجود اس کو ساتھ ساتھ انڈائجیشن ہو رہی ہے، تو وقتی طور پہ دوائیوں کے باوجود بھی بی پی بڑھ سکتا ہے. اور ایک اس قسم کا مریض جس کو بلڈ پریشر نہیں بھی ہے، اس کو انڈائجیشن ہو رہی ہے تو وقتی طور پہ بی پی بڑھ سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ایڈیشنل دوا کی ضرورت نہیں ہوتی. انڈائجیشن کو ٹھیک کریں گے، اگر بی پی ٹھیک ہو جاتا ہے تو دوا بڑھانے کی بلڈ پریشر کے مریض کو، جس کو بی پی نہیں ہے اس کو ایڈیشنل دوا کی ضرورت نہیں ہے. اچھا بہرحال یہ تو ایک ایڈیشنل بات نکل گئی تھی. ہم بات شروع ہوئے تھے شوگر ہوتی کیا ہے. شوگر ول کاز مائکرو اینجیوپیتھی ان کڈنی. جی بالکل 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 ایسے ہی ہے. سلمان خلجی بہت بڑا کامنٹ ہے، میں دیکھ نہیں سکتا. ندیم جمیل تھینک یو. سبین شیخ تھینک یو. محمد اجمل خلیل تھینک یو. ڈپریشن کا شوگر کی مقدار بڑھانے سے کیا تعلق ہے؟ جی اندرونی رطوبتیں اس طرح ہوتی ہیں کہ جب بھی آپ مینٹلی سیٹ نہ ہوں، سٹریس میں ہوں، تو ایسے ہارمونز نکلتے ہیں جو انسولن ریزسٹنس کریٹ کر کے آپ کی شوگر بڑھا سکتے ہیں. ہولو سسٹولک مرمر ریسپیکٹ تھینک یو.
کلیئر ہے آواز اب؟ شکریہ جی، بہت تھینک یو سیف الرحمان. میں نے تھوڑی سی ایفرٹ کر کے مائک کو ایڈجسٹ کر لیا تھا، تو اس سے امید ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو گئی ہوں گی. بہرحال تو یہ تو ہے شوگر کا معاملہ کہ شوگر کیا ہے، خون میں ایک خاص مقدار گلوکوز کی اس سے زیادہ ہو. تو ارشاد سرنگی بہت بڑا کامنٹ ہے، اس وقت نہیں دیکھ سکوں گا، بعد میں دیکھ سکوں گا، مختصر کامنٹ ہوگا. سو لو بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے اور اس کا سلوشن، جی اس پہ بھی بات کریں گے آج، چونکہ ہمارا موضوع بلڈ پریشر، شوگر اور اس کے دل اور گردوں پہ اثرات ہے. تو ابھی میں نے شروع کیا تھا کہ شوگر کیا ہے، ایک خاص لیول سے زیادہ بلڈ میں گلوکوز کا ہو جانا، اور اس کی مقدار کی لمٹ چینج ہوتی رہتی ہے. جو آج کل فاسٹنگ میں 126 ہے، اور میں یہی سمجھا رہا تھا کہ ہم مختلف وقت کی شوگر اور 3 مہینے کی ایوریج شوگر اور ان تمام چیزوں کو ساتھ ملاتے ہوئے دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں بھئی اب آپ کی شوگر کی لمٹ 3 مہینے والی شوگر ہیموگلوبن A1C کہلاتی ہے. تو اب آپ کی شوگر وہ لمٹ کراس کر چکی ہے کہ اب آپ کو دوا کی ضرورت ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ مختلف قسم کے ٹوٹکوں اور حکیمی علاجوں اور ان چکروں میں پڑتے ہیں. دیکھیں بلڈ پریشر، شوگر کا جب ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے تو آپ کے پینکریاس میں کچھ صلاحیت ایسی ہوتی ہے کہ اگر انسولن ریزسٹنس، گوہر محمود صاحبہ تھینک یو، اگر انسولن ریزسٹنس کو ایکسرسائز یا دوسرے اس سے کم کیا جائے اور انسولن کی ایکٹیویٹی کو بڑھا دیا جائے، کنزرویٹیو میجر سے شوگر کا اماؤنٹ لینے میں کمی کر دی جائے، تو یہ تمام چیزیں مل کے انیشل سٹیجز میں کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو دوا شروع کی، لیکن ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہی آپ کی شوگر ماشاءاللہ اتنی اچھی کنٹرول ہونی شروع ہوئی کہ آپ دوا چھوڑ بھی سکتے ہیں. بس لیکن یہ کیا ہوتا ہے انیشل سٹیجز میں، اور وہ آپ کو شوگر کی لمٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی شوگر بڑھی ہوئی تو آ رہی ہے لیکن بارڈر لائن بڑھی ہوئی ہے، یا جو ریفرنس رینج ہے اس سے تھوڑی سی بڑھی ہوئی آ رہی ہے. لیکن خدا نہ خواستہ شوگر کی لمٹ ایک بہت زیادہ اوپر آ رہی ہے، تو اس صورت میں ٹوٹکوں سے کام نہیں چلتا، اور نئی نئی تحقیق چل رہی ہے، گولیاں، انسولن، انجیکشنز، انسولن سے ہٹ کے انجیکشنز بھی آ گئے ہیں، مختلف طرح کی گولیاں جن کا کچھ بینیفٹ کچھ نقصان، یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ تمام تحقیق کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں. تحقیق کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی دوا شوگر کے لیے بنائی گئی، دیکھا گیا کہ انسانی جسم میں شوگر کی ایک خاص مقدار ہے، اس میں یہ دوا دی جاتی ہے تو یہ شوگر کی مقدار اس سے کم ہو کے نارملائز ہو جاتی ہے، تو اس کی بنیاد پہ وہ دوائیں. باقی ہر دوا کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنی سیف ہے، اور سائیڈ ایفیکٹس کو جج کرنے کے لیے یہ دوائیاں ایک سیریز آف ٹرائل سے گزرتی ہیں کہ پہلے جب بھی کوئی نئی دوا آتی ہے تو اس کو جانوروں پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، پھر نارمل انسانوں پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ڈیزیز پرسن پہ ٹیسٹ کر کے فائنل کنکلوژن دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ دوا اس کنڈیشن میں بالکل سیف ہے. تو یہ تو بات ہو گئی شوگر کی. بلڈ پریشر بھی بالکل اسی طرح ہے کہ ایک خاص مقدار سے بلڈ پریشر کا لیول بڑھا ہوا رہ رہا ہے تو پھر ہم اس کو بلڈ پریشر کے مرض کا نام دے دیتے ہیں. اس میں بھی یہی ہوتا ہے، انیشل سٹیجز میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بغیر دوائی کے اس کو قابو کر لیا جائے، یعنی ایکسرسائز کریں، نمک کم کریں، پھل سبزیاں بڑھائیں، اور ان تمام چیزوں سے اس بلڈ پریشر کو قابو کر لیا جائے. لیکن ایک لمٹ آ جاتی ہے کہ یہ بلڈ پریشر جس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، نالیوں میں سکڑاؤ، جسم میں سوڈیم کی مقدار کا اضافہ، جسم میں ایسی رطوبتیں نکلنا کہ دل کی دھڑکن تیز رہنا، اور یہ تمام یعنی بہت سی وجہیں ہیں بی پی ہائی ہونے کی. یہ وجہ جب بڑھتی چلی جاتی ہیں تو بلڈ پریشر ایک لمٹ کراس کر جاتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب آپ کی وہ جو بغیر دوائی معاملات سے بی پی کنٹرول کرنے کی جو اسٹریٹجی تھی اب کام نہیں کر رہی، اب اس کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہوگی. تو یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ دوائیاں سائیڈ ایفیکٹ دیتی ہیں، ان سے نقصان ہو سکتے ہیں، اور دوسری طرف پھر کہتے ہیں کہ دوائیاں لینی بھی ضروری ہیں. تو میرے بھائی دوائیوں کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہر دوا کا ہے. جیسے کل میں نے سمجھایا تھا کہ جب بھی کوئی آپ بینیفٹ کا کام کسی ذریعے سے کرنے جا رہے ہوتے ہیں، مثلاً
آپ چل کے پیدل چل کے کہیں باہر جا رہے ہیں, آپ پیر صحیح سے نہیں رکھیں گے, پھسل بھی سکتے ہیں, گر بھی سکتے ہیں. تو ایک چلنے کا یا سیڑھی چڑھنے کا سائیڈ افیکٹ یہ تو ہے نا کہ آپ گر سکتے ہیں, آپ کا پیر پھسلا تو. بالکل اسی طرح ان دوائیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ ایک کوئی خاص مخصوص دوائی لے رہے ہیں, وہ کچھ پرسنٹیج آف پیشنٹ میں کچھ پرابلم لا سکتی ہے, لیکن اوور آل جو اس کا بینیفٹ ہوتا ہے بلڈ پریشر کنٹرول رکھ کر, یعنی ایک خاص لمٹ سے بلڈ پریشر کو نیچے رکھ کر آپ کے اندر وہ کیا کرتی ہے, جو بلڈ پریشر کی وجہ سے پیچیدگیاں آنی تھیں اس کو جو کم کرتی ہے, وہ بینیفٹ جو ہے وہ ان سائیڈ افیکٹ جو ہونے والے ہیں ان کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس وجہ سے اس بینیفٹ کے نتیجے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ان سائیڈ افیکٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اگر کچھ پرسنٹیج آف پیشنٹ میں کچھ سائیڈ افیکٹ ہو بھی جاتے ہیں یا ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے تو اس کا چانس لیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے سڑک پہ چلنے, سیڑھی چڑھنے سے گرنے کا خطرہ تو ہے, لیکن اگر آپ اس خوف سے گھر میں بیٹھ جائیں گے اور نیچے چلنا پھرنا نہیں کریں گے تو آپ زندگی کیسے کمائیں گے, اس کی پیچیدگیاں اور زیادہ ہوں گی. تو اس وجہ سے یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے. باقی یہ فیصلہ ڈاکٹر کرتا ہے کہ آپ کو, اب اس میں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی کبھی کبھار ٹریٹمنٹ تھوڑی سی پری میچور سٹارٹ ہو گئی, ٹریٹمنٹ شروع کرنے کے باوجود بھی آپ کا بی پی پھر بالکل کم یا نارمل رہنے لگ گیا, فلاں صاحب نے کہہ دیا کہ آپ یہ چیز فلاں چیز کھا لیں, اس سے بی پی کنٹرول ہو جاتا ہے, دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی. تو وہ ایکچولی اس کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے, آپ کا بی پی کا میکینزم ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایکسرسائز شروع کی, نمک چھوڑا, تو انیشل سٹیجز پہ بغیر دوا کے بھی بی پی, اور ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ آپ دوا چھوڑ دیں, لیکن دوا چھوڑنے کے بعد آپ اپنے نارمل حالات کے بی پی چیک کرتے رہیں. اگر وہ آپ کے لحاظ سے جیسے لمٹ آپ کی 140/90 ہے, پیچیدہ مریضوں کے لیے لمٹ 130/80 ہوتی ہے, اور نان پیچیدہ یا نان کمپلیکیٹڈ مریضوں کی لمٹس 140/90 ہوتی ہے. تو اگر دوا چھوڑنے کے بعد آپ کی رینجز اس سے نیچے مستقل آ رہی ہیں, ویل اینڈ گڈ, آپ بغیر دوا کے چل سکتے ہیں. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ دوا کیوں دے رہے ہیں اور دوا کیوں نہیں دے رہے, اور دوا کی بجائے فلاں چیز سے ہم قابو کر لیں. محمد اکرم, شکریہ آپ کی عمر درازی کی دعا کا, اللہ سب کو اچھی عمر کے ساتھ اچھے اعمال کرتے رہنی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بس دے دے. عمر ایسی دے کہ وہ آپ کے آخرت کے ذخیرے میں اضافے کا باعث بنے, اس میں نقصان کا باعث نہ بنے. تو ہر دن ہر صبح اس نیت سے انسان شروع کرتا ہے کہ آج اس دن کی سواری پہ چڑھ کے ہم زیادہ کچھ اچیو کریں گے. بہرحال اب یہ دونوں مرض, شوگر اور بلڈ پریشر, ان کے اثرات جسم میں موجود ہر قسم کی نالیوں پر ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ دل کو جو بھی خون ملتا ہے اس میں ہر طرح کی چیزیں شامل ہوتی ہیں, آکسیجن ہے, غذائیت ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. اور دل ایک پمپ کی حیثیت سے, جیسے ایک موٹر ہوتی ہے, وہ یہ کام جسم میں کر رہا ہے کہ مسلسل کانٹریکٹ ریلیکس کرتا رہتا ہے اور یہ خون کو آگے پورے جسم کو دے رہا ہوتا ہے. دل کے ذریعے سے پورے جسم میں خون کا پہنچنا, اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے, نالیوں کا جال, جیسے کینالز ہوتے ہیں, جیسے پانی کا نیٹ ورک ہوتا ہے کھیتوں تک پانی پہنچانے کے لیے. بالکل ایسے جسم میں بڑی نالیاں بھی ہیں جن کو ہم میکرو ویزلز کہتے ہیں, یعنی بڑی بڑی نالیاں. یہ بڑی نالی کیا ہے, جیسے یہ دل کی, جیسے ہی دل سے ایک بڑی نالی نکلی اس سے پھر بڑی بڑی نالیاں نکلی. یہ بڑی بڑی نالیاں جیسے جیسے اعضاء کے قریب جاتی ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی برانچز میں تقسیم ہوتی جاتی ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی جا کے یہ اتنی چھوٹی چھوٹی نالیوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں کہ جن کو ہم کیپلریز کہتے ہیں, یعنی مائکرو ویزلز. تو کیا ہے, جسم کے اندر دل کے پمپ کے ذریعے سے جو خون جاتا ہے وہ ان بڑی اور چھوٹی نالیوں کے ذریعے سے جسم کے ایک ایک حصے تک پہنچتا ہے, اور اس ایک ایک حصے تک پہنچ کر وہ اس کو غذائیت بھی فراہم کرتا ہے. اس کے علاوہ جو مختلف اعضاء مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان تک خون کے ذریعے سے ہی چیزیں پہنچتی ہیں تو وہ اپنا کام کر پاتے ہیں. مثلا ہمارا آج پلان کیا تھا کہ
کہ بلڈ پریشر اور شوگر کے دل اور گردوں پر اثرات. تو ہم ان دو اعضاء تک رہتے ہیں. پہلے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ دل سے ہر قسم کی غذائیت، آکسیجن، ہر چیز جسم کے مختلف حصوں تک پہنچنے کے لیے جسم میں نالیوں کا، خون کی نالیوں کا ہونا ضروری ہے. یہ خون کی نالیاں بڑی بھی ہیں اور آخر حد تک جب یہ اعضاء کے اندر جاتی ہیں تو چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں اور پھر یہ کیپلریز بن جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر ان میں وین شروع ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا، آرٹریز شریان جو دل سے خون لے کے جا رہی ہیں، الٹیمیٹلی یہ ختم ہوئی کیپلریز، چھوٹی چھوٹی شریانیں، پھر وینز شروع ہوتی ہیں. وینز وہ والی نالیاں ہیں جو اب خون واپس لے کے دل کے پاس آئیں گی اور دل اس کو آگے صفائی کے لیے بھیجے گا اور پھر دل کے پاس آئے گا. یہ پورا ایک سلسلہ چلتا ہے. لیکن اگین میں اپنی بات پر آ رہا ہوں. ہمیں کیا بات کرنی ہے؟ بلڈ پریشر اور شوگر کے دل اور گردوں پر اثرات. اب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، دل جو کام کر رہا ہے یہ آپ کا مین پمپ اور مین آرگن ہے. اس کی کچھ وقت کے لیے بھی رک جانا یا اس کی جو پمپنگ ایکٹیویٹی ہے اس پہ اثر آنا اس طریقے سے کہ اس کو خون کی سپلائی رک جائے تو خدا نہ خواستہ یہ ایک دم سے رک جائے گا. اگر وہ لارج اماؤنٹ میں، چھوٹے اماؤنٹ میں تو اس پہ دل کا دورہ آ جائے گا. اب کیا ہوتا ہے، جو نالیاں، ایون دل جو خون سب کو دے رہا ہے، سب سے پہلے نالیاں اسی کے لیے نکلتی ہیں کہ اس کو خون پہلے چاہیے. ان بڑی نالیاں جو نکل رہی ہیں دل سے، اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہوگا تو ان نالیوں کی اندرونی تہیں متاثر ہو سکتی ہیں. سملرلی اگر آپ کے خون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہے تو بھی ان نالیوں کی اندرونی دیواروں میں تنگیاں آ سکتی ہیں جو دل کو جانے والے خون کے بہاؤ میں رکاوٹ کریں گی اور پھر یہی وجہ بنتی ہے انجائنا کی، ہارٹ اٹیک کی، دل کے دورے کی، دل کے ایک دم بند ہو جانے کی. تو شوگر اور بلڈ پریشر ایک طریقے سے تو دل کو اس طرح نقصان پہنچاتے ہیں کہ دل کو ملنے والے خون، جس نالیوں سے، بڑی نالیوں سے خون مل رہا ہے، ان کو ہم کورونری آرٹریز کہتے ہیں. CORONARY، کورونری آرٹریز. اسی لیے اس کی بیماری کو کورونری آرٹری ڈیزیز کہتے ہیں. تو یہ شوگر اور بلڈ پریشر ایک میجر رسک فیکٹرز ہیں دل کی بڑی نالیوں کی اندرونی تہ میں تنگیاں بنانے کی. سر آپ روز لائیو آیا کریں، انشاءاللہ ٹائم ملا تو روز آؤں گا. آپ سمجھ نہیں ہوں گے اس طرح بول کے میرا حال کیا ہو رہا ہے. اور آواز کی بہتری کے لیے میں پنکھا بند رکھتا ہوں، اس کمرے میں AC وغیرہ ہے نہیں. پانی سیدھے ہاتھ سے پی رہا ہوں، اعتراض مت کیجیے گا، برا مت مانیے گا. سوتے میں ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ پہ میں آتا ہوں. بس یہ آج چونکہ 5-10 منٹ رہ گئے ہیں، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ہم نے. گردے پہ اثرات ابھی رہ گئے ہیں. تو دل پہ عبد الحکیم جگیانی ڈاکٹر صاحب، شوگر کی کیا علامتیں؟ شوگر اگر انیشل سٹیجز میں ہے تو اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی ہے. تھوڑی سی زیادہ بڑھی ہوئی رہ رہی ہوتی ہے تو پیاس کا زیادہ لگنا، پیشاب کا زیادہ آنا، انفیکشنز کا ٹھیک نہ ہونا، بہت عرصے ہو رہ گئی ہے تو اب پیچیدگیوں کی علامت شروع ہوتی ہیں. پیچیدگیوں کی علامتیں کیا ہیں؟ کہ آپ کی نسوں میں بیٹھ جائے تو سن ہونے کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. اس شوگر کی وجہ سے آپ کا دل متاثر ہو گیا ہے تو انجائنا، ہارٹ اٹیک شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اب ہم شوگر اور بلڈ پریشر کے ایک ذریعہ تو ہم نے بتا دیا کہ وہ دل کی نالیوں کو متاثر کر کے آپ کے اندر دل کا دورہ لانا، انجائنا لانا، ہارٹ اٹیک، یہ تمام چیزیں لاتی ہے. ہاؤ یو سی مائی بلڈ پریشر، پلیز کامنٹ. بلڈ پریشر دیکھنے کے لیے بلڈ پریشر کا آلہ ہوتا ہے، اس سے بلڈ پریشر دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب گردوں پہ ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ دل کے ذریعے سے نکلنے والی نالیاں بڑی ہوتی ہیں اور جب وہ اعضاء تک پہنچتی ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی نالیوں کے گچھے بنا لیتی ہیں جن کو ہم کیپلریز کہتے ہیں. بالکل اسی طرح گردوں میں چھوٹے چھوٹے فلٹرز لگے ہوئے ہیں جن کو ہم نیفرون کہتے ہیں، اور یہ جو خون کی نالیاں ہیں یہ ان گچھوں کی صورت میں ان نیفرونز میں موجود ہوتی ہیں، جن نالیوں کے ذریعے سے
فاضل مادوں کی یعنی ایک اخراج ہوتا ہے کڈنیز میں، اور کڈنیز پیشاب کے ذریعے سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ اب اگر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بلڈ پریشر آپ کا بڑھا ہوا رہے گا تو وہ جو چھوٹی چھوٹی نالیوں کے گچھے گردوں میں موجود ہیں ان کو بہت زیادہ پریشر برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ میں پہلے بھی ایک مرتبہ سمجھا چکا ہوں، جیسے آپ چائے کی چھنی رکھتے ہیں، اس میں سے چائے کی ٹوٹی سے جب چائے گرتی ہے تو بڑی ہلکی گرتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ چائے اس میں سے نکل کے اس پہ پتی رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر اب یہ چائے کی چھنی کو کسی تیز دھار نلکے کے نیچے رکھ دیں گے تو کیا ہوگا کہ بہت ہائی پریشر آ کے اس میں گرے گا، وہ صفائی تو کر دے گی لیکن اس پریشر سے آہستہ آہستہ وہ چھنی ٹوٹنی شروع ہو جائے گی، ٹوٹ کے اب اس کی وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح جب آپ کا پریشر اپنی ان لمٹ سے زیادہ رہ رہا ہوتا ہے، فرض کیا آپ کی لمٹ 130/80 ہے یا 140/90 ہے، اس سے زیادہ رہنا والا پریشر کڈنی کے اندر ان جالیوں پر جو چھنی کا کام کر رہی ہیں غیر فاضل مادوں کو نکالنے کا، ان پہ پریشر زیادہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ کڈنی اپنا کام تو کرتا رہتا ہے لیکن آہستہ آہستہ اس پریشر کے زیادہ رہنے کی وجہ سے کڈنی کی وہ جالیاں خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اب وہ اس طریقے سے صفائی خون کی نہیں کر پاتا اور خون میں فاضل مادے زیادہ بڑھنے لگتے ہیں۔ اچھا، کڈنی کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ کڈنی میں اللہ نے بہت ساری یہ جالیاں رکھی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے کڈنی ایک دم سے فیل نہیں ہوتا۔ جیسے دل تو ایک دم سے فیل ہو جاتا ہے کہ ایک دم سے وہ رکی اور دل فیل ہو گیا، اور آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو دل کا شدید مسئلہ ہو گیا، اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ کڈنی بڑی سلولی فیل ہوتا ہے، اور اس کا اندازہ کس سے ہو جاتا ہے؟ یورین ڈی آر کے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، یورین ڈی آر، کہ آپ کے پیشاب میں ایسے مادے آ رہے ہوتے ہیں جو نارملی نہیں آنے چاہیے۔ ہاؤ ٹو کنٹرول بی پی، اس کے میری اور بہت سی ویڈیوز ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ کرنا کیا ہے، آپ نے جو بھی آپ سوال پوچھ رہے ہیں نا مجھ سے، یہ چیز لکھیں اور آگے لکھ دیں ڈاکٹر فواد فاروق، آپ کو وہ چینل پہ ویڈیو آ جائے گی۔ آج چونکہ ہمارا کنٹرول ٹاپک نہیں ہے، ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ بلڈ پریشر، شوگر کے دل اور گردوں پہ اثرات۔ دل پہ اثرات میں نے کور کر لیا ہے، میں ابھی گردوں پہ اثرات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا۔ شوگر کیا ہوتا ہے؟ شوگر جب آپ کے خون میں زیادہ رہ رہی ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ اب آپ صرف چائے کی چھنی سے چائے کی پتی کو نہیں چھان رہے بلکہ ایک کیچڑ کو چھان رہے ہیں، کیونکہ اس میں کثافت بہت بڑھ گئی خون میں۔ تو اب یہ جب کیچڑ بھی گزرے گا، یعنی ایسا خون گزر رہا ہے یا ایسی کوئی چیز آپ چائے کی چھنی سے چھان رہے ہیں جس میں کم غلاظتیں نہیں ہیں بلکہ اس میں کثافت بہت زیادہ ہے، تو وہ بھی گزر کے چھان تو کر دے گی لیکن نقصان بہت چھلنی کو پہنچائے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کے دل کے معاملات تو آپ کو پتہ چل جاتے ہیں، کیونکہ دل اپنے اندر آنے والی کسی بھی چیز کو بہت شدید طریقے سے ظاہر کرتا ہے، کیونکہ دل آرگن ایسا ہے جس کو تھوڑا سا بھی کوئی گزند پہنچا تو ایک دم سے زندگی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ نے ایسا نظام دیا ہے کہ دل کا مریض جس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، خالد کنور لمبا کامنٹ ہے اس لیے ابھی جواب نہیں دے سکوں گا، بعد میں انشاءاللہ پڑھ کے جواب دے دوں گا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ایون وہ جو حکیم صاحب جو شوگر اور بلڈ پریشر کے کشتے بانٹ رہے ہوتے ہیں، جو ٹوٹکے دے رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ کے پاس آتے ہیں کہ میری اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی اور جو کرنا ہے وہ کر دیں۔ دل ایسا آرگن ہے، لیکن گردہ ایسا ہے جو سلو 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 جاتا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں آپ؟ دنیا بھر کے ٹوٹکوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو۔ اس کا پتہ آپ کو کریاٹینن سے چل جائے گا۔ کریاٹینن ایک ٹیسٹ، یورین ڈی آر میں نے کہا، جو گردوں کے زخمی ہونے کا پتہ بتا دیتا ہے کہ گردے زخمی ہونا شروع ہو گئے، آپ کے یورین میں پروٹین زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے آر بی سیز بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی وہ پھر گردے کا اسپیشلسٹ آپ کو بتائے گا کہ اس میں مزید اب ہمیں کس قسم کے ٹیسٹوں کی ضرورت ہے جس سے ہم اندازہ کریں کہ گردے کتنے متاثر ہوئے ہیں۔ دوسری چیز گردے کی جو یہ بتا دیتی ہے کہ ہاں اب آپ کا گردہ زخمی ہونا شروع ہو گیا، یعنی اس کے کام پہ بھی اثرات آنے شروع ہو گئے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ کریاٹینن، CREATININ۔
creatinine, کریٹینن، یہ آپ چیک کرا سکتے ہیں. اور آج کل اس کریٹینن کے میجرمنٹ کے ساتھ ساتھ گلومرولس فلٹریشن ریٹ یا کریٹینن کلیئرنس کتنی ہے وہ بھی وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کی کتنی ہے. اس سے آپ کو ایگزیکٹلی اپنے گردے کا سٹیٹس ایگزیکٹلی 100% تو نہیں لیکن کافی حد تک پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے گردے کتنا کام کر رہے ہیں، کتنی خرابی آ گئی. اب کیا امپورٹنٹ ہے ان دونوں باتوں کو بتانے کا مقصد، بلڈ پریشر اور شوگر کے دل اور گردوں پر اثرات کی یہ جو پوری پیتھو فزیولوجی جو ایک عام الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، جن لوگوں کو سمجھ میں آئی ہو وہ آگے اور لوگوں کو سمجھائیں جن کو بلڈ پریشر اور شوگر کا مرض ہے، کہ دیکھو بھائی جب تک یہ دونوں چیزیں متاثر نہیں ہوتی، یہ دونوں مرض شوگر بھی اور بلڈ پریشر بھی یہ کوئی علامت نہیں دے رہا ہوتا، آپ کو کوئی تنگ نہیں کر رہا ہوتا. لیکن خدا نہ خواستہ دل کا دورہ آ جانا یا گردوں کی خرابی کی اس نوعیت پہ آپ کا پہنچ جانا کہ اب آپ کو خدا نہ خواستہ ڈائلسس یا رینل ٹرانسپلانٹ کی ضرورت کے پڑ جانا، او ہو بہت مشکل مراحل ہیں، بہت مشکل. سرٹلی جو ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہر بلڈ پریشر کا مریض یا ہر شوگر کا مریض اس کو لازمی دل بھی خراب ہونا ہے اور گردے بھی خراب ہونے، نہیں. یہ آپ پر منحصر ہے. آپ نے پہلے دن سے اپنے بلڈ پریشر اور شوگر کو اچھے کنٹرول میں، اچھی ٹوٹکوں پھوٹکوں کے چکر چھوڑ کر پراپر طریقوں سے سائنٹیفک بیسس پہ دونوں چیزوں کو قابو رکھا، اور وقتاً فوقتاً اس بات کا اندازہ کرتے رہے کہ آپ کے دل یا گردوں پر اثرات ابھی شروع ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ آپ اپنی پوری پروڈکٹیو ایج انسان کی کیا ہوتی ہے؟ 60 65 70 سال. بلڈ پریشر شوگر کے امراض عموماً انسان کو 35 40 سال میں شروع ہوتے ہیں، اور تحقیق نے ثابت کیا ہے ایک اچھے بلڈ پریشر کنٹرول اور ایک اچھے شوگر کنٹرول کے ساتھ آپ بڑی آسانی سے وداؤٹ اینی کمپلیکیشن یہ اپنی عمر گزار لیتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ کمپلیکیشن آتی بھی ہے تو آپ نے اگر بہت اچھا ان چیزوں کو کنٹرول رکھا ہوا ہے، اور اس میں ایک ایڈیشنل چیز میں اور ایڈ کر دوں گا، ریگولر ایکسرسائز اور موٹاپے سے بچنا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کل ہم اس کو کور کریں، موٹاپے کو اور ایکسرسائز کو، جو اصل ام الخبائث ہے. یعنی بلڈ پریشر شوگر سے بھی پہلے کا مسئلہ ہے کہ جب آپ بالکل ہیلدی ہوتے ہیں، آپ اپنی ڈائٹ پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے اور فزیکل ایکٹیویٹی پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے، جو موٹاپا لاتا ہے، اور پھر یہ موٹاپا شوگر اور بلڈ پریشر کے مسائل لاتا ہے. دیکھیں آپ کے جتنے سوالات آ رہے ہیں نا اس میں ہاؤ وی کنٹرول شوگر، یہ یوٹیوب پہ میرے لیکچر اور فیس بک پیج پہ پریویس لیکچرز موجود ہوں گے، آپ ان میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سننے کا. آج ہم تھوڑا سا ٹائم سے اوور ہو رہے ہیں لیکن ٹاپک بہت بڑا تھا، لیکن بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگ عزت دیتے ہیں، بہت ہی اچھے انکریجنگ کامنٹس کرتے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد میں اس وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں 537 لوگ، جو ایک بہت بڑی ماشاءاللہ تعداد ہے کہ ایک وقت میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں، اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ باتوں میں وہ تاثیر ڈال دیتا ہے کہ لوگوں کو آپ کی باتیں اچھی لگتی ہیں. بس اللہ تکبر سے بچا لے. جو انسان ہے، فرشتہ نہیں ہوں، کبھی کبھار ذہن میں آ جاتا ہے تکبر، بڑائی، دکھاوا، یہ وہ چیزیں ہیں جو جب انسان کو کچھ اللہ کچھ چیز عنایت کر رہا ہوتا ہے، یہ چیزیں اس کے ذہن میں آ کے اس کی سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتی ہیں. تو بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے کہ اللہ ان چیزوں سے بس محفوظ رکھ لے. بہت شکریہ آپ لوگوں کے سننے کا. بہت